سائیکولوجیکلی 3 طرح کے عوامل اثر انداز ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انگزائٹی کا شکار اور زوال پذیر ہو گئے ہم۔ پہلے نمبر پہ ہے فحاشی۔ آج 17-18 سال کا ایک بچہ حسین ترین نوجوان عورت کو مکمل براہ نہ دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ایک کلک پہ پورن سائٹس کے اوپر جا کے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ آسان نہیں تھا پہلے۔ پرانے وقتوں میں اس طرح کے منظر بادشاہوں کی دسترس میں تھے یا پھر بڑے بڑے عیاش روسا کی دسترس میں تھے۔ وہ جس چیز کو دیکھنے کے لیے بادشاہ اپنے قیمتی زر و جواہرات لٹا دیا کرتے تھے، وہ سب ایک عام سا نوجوان لڑکا بھی دیکھ لیتا ہے 200 روپے کا انٹرنیٹ پہ پیکج لگا کے۔ اب یہ وہ سب دیکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتی چیزیں، وہ خواتین ان کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ امیجنری فینٹسائز کرتے ہیں۔ جب چیزوں کو امیجنری فینٹسائز کرتے ہیں، خاص حد کے بعد جا کے انگزائٹی اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر شادی شدہ لوگوں کی زندگیاں بھی اس لیے ہجان کا شکار ہے کہ آئیڈیلائز کیا ہوا ہے انہوں نے اسکرین کے ان لوگوں کو، جس فزیک اور بیوٹی کو آئیڈیلائز کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب گھر والی میں وہ ہے نہیں، اس بیچاری کے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، وہ کیسے مینج کرے گی اس آئیڈیلائزیشن کو؟ جن کی تصویریں یہ لڑکے اپنے موبائل فون میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی، یہ ان خواتین کے ایک دن کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ نتیجہ انفیریئرٹی کمپلیکس۔ اب دوسری وجہ ہے ڈی سینسٹائزیشن۔ پہلے کوئی ہاتھ یا کسی کا بازو دیکھ لیتا تھا نا تو تحریک پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ اپنے باو اجداد سے، اگر کسی کا دادا دادی زندہ ہیں یا کسی کے والدین بڑی عمر کے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی کا ہاتھ نظر آ جاتا تھا، بازو نظر آ جاتا تھا، تحریک پیدا ہو جاتی تھی، ہلچل مچ جاتی تھی۔ اب یہ سب کچھ اتنا عام ہو گیا ہوا ہے کہ تجسس ہی ختم ہو گیا، تحریک ختم ہو گئی ہے۔ اب سیدھی سڑک پہ جانے کے بجائے لوگ پگڈنڈیوں کی تلاش میں ہیں، کیونکہ سب کچھ تو دیکھ لیا ہوا ہے اور حد سے زیادہ نارمل کر لیا ہوا ہے سارا کچھ۔ اب دوسرا رخ ایک اور دیکھیں اس ڈی سینسٹائزیشن کا۔ جب غزہ کا یہ معاملہ بنا ہے، فلسطین کا یہ معاملہ بنا ہے، تو 4-6 دن کے لیے بڑا ہی کوہرام مچا پاکستان کے اندر بھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگا دی انہوں نے، یہ سوشل میڈیا وارئرز کے، کہ غزہ کے اندر تو بچے شہید ہو رہے ہیں، ہم سے وہ دیکھے نہیں جا رہے، لیکن بچے تو اب بھی شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ ختم ہو گیا سارا کچھ؟ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، سارا کچھ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ سارا کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ ڈی سینسٹائزیشن ہے یہ۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ علم سے دوری۔ میرا یقین کریں یہ علماء کا ہی کام تھا جب اللہ نے عروج بخشا، لیکن یہ سارے کے سارے اب بٹ گئے ہیں فکری طور پہ۔ مسلمان صدیوں تک دنیا کے حکمران رہے اور انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا پوری دنیا پہ۔ اعلیٰ ترین اخلاقیات کے علاوہ آپ نے کبھی سوچا وہ کیا اسباب تھے جس نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنی بلندی دی؟ وہ تھی علم سے محبت۔ آپ اس وقت میں جب ہر شعبہ علم پہ نظر دورائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شعبے کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے وہ محقق ترین جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ آج آپ کو کہاں نظر آتا ہے مسلمان؟ اس وقت دنیا کے لیے وہ قابل اعتبار لوگ تھے، آج دنیا میں سب سے بے اعتبار ہم ہیں۔ کمال سے زوال تک کیا خوب فاصلہ طے کیا ہم نے۔ اب تو علم کے لیے وہ طرف ہی نہیں رہی، اوپر سے یہ جو تخصیص کر دی ہوئی ہے وہ الگ۔ آپ اس وقت میں اگر ٹاپ سائنسز پہ غور کر لیں تو کون تھے بڑے بڑے نام اس وقت کے؟ فزکس میں چلے جائیں تو آپ کو ابو یوسف یعقوب الکندی کا نام ملے گا، ابن الہاشم کا نام ملے گا، سید نصیر الدین طوسی کا نام ملے گا، احمد بن موسیٰ کا نام ملے گا، عمر خیام جیسے نام آپ کو ملیں گے۔ آپ کیمسٹری میں چلے جائیں تو جابر بن حیان، بابائے کیمیا کا لقب تھا ان کے پاس۔ پھر احمد الجریتی، آپ کو پتا ہے اس وقت کیمسٹری کے اوپر لکھی جانے والی جو 2 ٹاپ کلاس کتابیں تھیں نا، رتبۃ الحکیم اور غایت الحکیم، یہ احمد جریتی صاحب نے لکھی تھی۔ پھر محمد بن ملک خوارزمی، پھر محمد بن احمد عراقی، پھر اسفرازی، بیرونی، ابن فرنانس، اس جیسے بے شمار نام اس وقت آپ کو عالم اسلام کے اوپر چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کاسمالوجی میں محمد بن عبد الرحمن، جابر بن زرکال، علامہ ابن یونس، الخ بیگ، اس کے علاوہ دنیا کے ہر موضوع پہ اس عصر کی جدید ترین تحقیق مسلمانوں کے پاس تھی۔ یورپ اس وقت کہاں کھڑا ہوا تھا علوم و فنون کے اندر، یہ جان کے آپ کو آپ کے اسلاف پہ رشک آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں مسجدوں کی چابیاں ہوا کرتی تھی، یہ ہمارے رہنما تھے، ہمارے اسلاف تھے، جنہوں نے مسجدوں میں بھی امامت کروائی اور دنیا کی بھی امامت کی۔ مگر پھر یوں ہوا جانا، جگر کا خون ہوا جانا، تیرے سر کے اشارے پر ادائے کافرانہ سے، نگاہ قاتلانہ سے گھائل ہو گئے ہم بھی، بڑے بے باک پھرتے تھے مائل ہو گئے ہم بھی، سخاوت کرنے آئے تھے اور سائل ہو گئے ہم بھی۔ ہم نے کہہ دیا پھر کہ جی یہ تو دنیا کا علم ہے، ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں، یہ تو دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، تخصیص کر دی ہم نے۔ اور پھر کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ سبھی رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔
میں اکثر اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام پہ دوبارہ عروج آئے گا، مسلمانوں پہ دوبارہ عروج آئے گا. تو مجھے لگتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ یار مسلمانوں پہ یہ جو کرنٹلی مسلمان ہم ہیں نا انڈو پاک کے اندر، ہمارے اوپر دوبارہ عروج نہیں آنا. مسلمانوں نے عروج دیکھ لیا ہوگا. قرآن کی وہ آیت تلک الایام کہ ہم بدلتے رہتے ہیں ان ایام کو قوموں کے درمیان. وہ حام سام اور یافس، پہلے اللہ نے حام کی اولاد کو دی دنیا کی امامت، بڑا نام دیا، دنیا پہ حکومتیں کی، عروج آیا، وہ افریقن سارے تھے. پھر سام کی اولاد کے پاس آیا عروج، وہ ساری جنہیں ہم کہتے ہیں سامی ریلیجنز کے لوگ، سیمیٹک لوگ، ان کے اوپر اللہ نے بڑا عروج دیا. اب یافس کے بیٹوں کا کام ہے، اللہ نے اب ان کو عروج دیا. یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو عروج پہ جا رہے ہیں، یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں سارے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان مسلمانوں کے اوپر عروج آئے، لیکن اسلام نے تو عروج پہ آنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان مسلمانوں پہ عروج نہیں آئے گا، وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. جو عروج پہ ہوں گے نا ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی، ان کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، ان کو اللہ کے پیغام کی سمجھ آ جائے گی. وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس باقی ساری کوالٹیز ہوں گی. اشفاق صاحب نے بھی 2 دہائیاں قبل ایک بات لکھی تھی کہ مغرب کے مسلمان ہمارے رہنما ہوں گے. ہمارے رہنما وہ ایسے ہی ہوں گے نا کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گے. انہوں نے اسلام کو بڑے ٹھوک بجا کے قبول کیا ہوا ہے، ہر لحاظ سے پڑک کے. ہم نے جو ہے وہ ہمیں وراثت میں مل گیا، ہمارے گھروں میں اسلام تھا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس نعمت کا، نہ ہم نے قدر کیا اس نعمت کی. تو اس مسلمانوں پہ شاید دوبارہ عروج نہ آ سکے. ہاں اسلام پہ عروج دوبارہ ضرور آئے گا، اور وہ اسی طرح آئے گا کہ قبول کر لیں گے وہ لوگ اسلام، انہیں سمجھ آ جائے گی اللہ کے پیغام کی، اور پھر سے جو ہے وہ انشاءاللہ